اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پچھلے سبق میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان میں کیوں فرض کیے. کسی اور مہینے میں بھی تو ہو سکتے تھے. تو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان میں اس لیے فرض کیے کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اس لیے رمضان کے روزے فرض ہیں. آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے. آج ہم پڑھیں گے اللہ نے روزے مسلمانوں پر کس لیے فرض کیے. مسلمانوں پر کس لیے فرض کیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کوتبہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کوتبہ جس طرح فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کما کوتبہ علی الذین من قبلکم، یہ ہے جملہ معترضہ. اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا جملہ معترضہ. ایک گفتگو ہو رہی ہو تو درمیان میں ایک ایسا فقرہ آتا ہے جو اس سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو اصل فقرہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے مسلمانوں پر روزے کیوں فرض کیے گئے. دوبارہ بولیں ذرا. تاکہ روزے رکھو تاکہ بولو یا نیک ہو جاؤ کیونکہ روزے آ گئے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ برائی چھوڑ دیں کیونکہ روزے آ گئے. 2 نمبری چھوڑ دیں روزے آ گئے. بے حیائی چھوڑ دیں روزے آ گئے. آج کل آپ کو فیس بک پہ بہت سارے لوگوں کا ملے گا 1 مہینے کے لیے فیس بک بند، سوشل میڈیا سے 1 مہینے کے لیے لا تعلق ہونے جا رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ روزے آ گئے اس کے احترام میں نیک ہو جاؤ؟ یہ کہا ہے؟ نہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان آ گیا ہے لہذا نیک ہو جائے. جڑا بندہ یہ کہہ رہا ہے استاد جی ایک دوسرا مہینے واسطے سوشل میڈیا بند، جب میں تو دوسرا علیحدگی اختیار کر رہا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری پرہیزگاری چ رکاوٹ ہے. تے جے اگر یہ پرہیزگاری چ رکاوٹ ہے تے 11 مہینے بھی پرہیزگاری چ رکاوٹ ہے، پھر یہ 11 مہینے پورا سال ہی بند کرو. میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو استعمال ہے نا وہ رہے، جو 11 مہینے رہے وہ رمضان میں بھی رہے. جیڑا رمضان چ نہیں بے کرنا جا 11 مہینے بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اصل یہ بات ہے، یہی تو سمجھنا ہے ہاں جی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں پیغام کیا دیا ہے کہ رمضان کیا ہے؟ ایک سکیم ہے. آرمی سکیم پہ جاتی ہے نا 1 ماہ کی 2 ماہ کی، باقی دوسرے اداروں میں ریفریشر کورس ہوتا ہے. رمضان کیا ہے؟ وہ ریفریشر کورس ہے. اب آرمی سکیم پہ کس لیے جاتی ہے؟ تاکہ اس کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ فریش رہے، ایکٹیو رہیں. وہاں پہ جا کے ٹینک چلا رہے ہیں، اپنی فائرنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ تو کوئی دشمن نہیں ہے. اس تیاری کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ہر دم تیار رہیں. یا وہ صرف ان 15-20 دنوں کے لیے تیاری کے لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریفریشر کورس دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ ہمیں 30 دن کی مسلسل پریکٹس کے بعد ہماری عادات اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ اگلے 11 مہینے تک اس کا اثر موجود رہے. یہ بیٹری جڑی 11 مہینے 1 مہینہ چارج کرنی ہے، باقی 11 مہینے چلانی. بالکل. ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان آیا نیک ہو جاؤ، اور پھر ہم یہ ارادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نہیں یار اب یہ کام جو ہے نا رمضان کے بعد کریں گے. اور پہلے سے یہ امید لے کے بیٹھے ہیں، یہ ارادے لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ کام ہم نے رمضان کے بعد کرنے ہیں.
یہ ایکٹیویٹیز رمضان کے بعد کریں گے. کیوں؟ رمضان میں تو یہ غلط کام نہیں کرنا نا. ایسا نہیں ہے. سارے کام ہم نے جو رمضان میں کرنے ہیں وہ سارا سال کرنے ہیں. دین جو ہے وہ پورے سال کے لیے ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. صدقہ کرنا ہے ہم رمضان میں کریں گے. بے شک رمضان میں صدقہ کرنے کی اہمیت زیادہ ہے، درجات زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ کے کسی بھائی کو رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ضرورت پڑ گئی ہے، آپ پیسے لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں میں نے تو رمضان میں خرچ کرنے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اس وقت جب اس کو ضرورت ہے آپ اس کے وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو 20 دن دی ٹریننگ جیڑی ہے وہ پورے سال واسطے کہ ہن تساں انج 11 مہینے گزارنے ہو جی مہینہ جویں گزارنا ایویں اگلے 11 مہینے میں یہ گزارنا. جڑی ہے نا ایک مثال بھی وہ کسی نے کہا نا کسی نے بھی تو شراب ہو تو مسجد پین دے انہیں کہا کہ تو اوتھے دس جتھے رب نہیں ہے. بالکل ایسا. انہاں مقصد اے نہیں سی کہ ایتھے پینا جائز ہے، انہاں مقصد اے سی کہ اے جے اگر ایتھے جائز نہیں تے کدھرے بھی جائز نہیں. یہی جیڑا بات ہے. کام رمضان ہے جائز نہیں وہ 11 مہینے وچ بھی جائز نہیں. بالکل یہی بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں. پر جاندیاں نے اس تو بعد بھی پھریا رہن. یہی بات سمجھنی ہے آج کہ ہم جس چیز کو رمضان میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ دراصل 11 مہینے غیر رمضان بھی ٹھیک نہیں ہے. تو رمضان اس لیے ہے کہ بہت سارے ایسے کام جو ہمارے جائز ہوتے ہیں رمضان میں اللہ نے ان پر پابندی لگائی اس پریکٹس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم کم از کم غیر رمضان وہ ناجائز کام چھوڑنے میں ہماری جو ہے نا سپورٹ مل سکے ہمیں، جو ٹھیک نہیں ہے. مثلا فجر کی نماز سے لے کے اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک کھانا پینا جو ہے جائز 11 مہینے جائز ہے نا، رمضان میں جائز نہیں ہے. اور یہی اسی دورانیے میں میاں بیوی کا ملنا رمضان میں جائز نہیں ہے، 11 مہینے جائز ہے. یہ دونوں کام روک کے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ پریکٹس بنائی کہ اگر ہم رمضان میں جائز سے ہاتھ روک سکتے ہیں تو کیا ہم 11 مہینے ناجائز سے ہاتھ نہیں روک سکتے؟ رمضان میں تو ہم جائز سے بھی ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہم اپنا ناجائز بھی شروع کر لیں گے. رمضان اس لیے نہیں ہے. رمضان اس لیے نہیں ہے کہ ہم رمضان میں نیک ہو جائیں. رمضان اس لیے روزے رکھیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو اور ہم بعد میں نیک رہیں. یہ ہے مقصد، یہ ہے وہ مفہوم جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن پر روزے فرض کیے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنے رہو. یہ نہیں کہ رمضان میں پرہیزگار ہو جاؤ. ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ ہمارا تو رمضان بھی پورا نہیں ہوتا. آج رات کو انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا. آج رات پہلی تراویح میں رش دیکھیے گا، اور کل صبح فجر کی پہلی جو رمضان کی پہلی فجر ہے اس میں مسجد میں رش دیکھ لیجیے، اور ایک ہفتے بعد آپ کمپیریزن کر لیجیے. جڑے پہلی نماز والے دوسرا پہلی صافے دے نمازی نے نا 11 مہینے والے وہ بیچارے 5ویں صافے کھلوتے ہون گے. اج ایسا ہی ہے. جی جگہ مل گئی. ایک ہفتے بعد آپ اپنی مسجد کی صفوں کا اندازہ لگا لیجئے. یعنی پورا رمضان بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ دھکا نہیں دیتا. تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو ایمان ہمارے 30 روزے پورے نہیں کرا سکتا وہ جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے جذبات کو بلند رکھے، ہمیں رمضان کی ساعتیں نصیب فرمائے، اور اس میں پائی جانے والی برکتیں پوری طرح ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دن رات اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر پائی جانے والی ٹریننگ کو ہمارے 11 مہینے پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.